میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ کسب حلال پر رکھا گیا ہے، یعنی حلال کی کمائی پر رکھا گیا ہے۔ حلال کی کمائی یہ بہت بڑا اثر رکھتی ہے، انسان کے نیک ہونے میں کردار اہم ادا کرتی ہے حلال کی کمائی۔ جب انسان کے اندر ایک حلال کا لقمہ جاتا ہے تو اس کے باطنی امراض ختم ہو جاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دلی نور عطا فرماتا ہے جو حلال رزق کھاتا ہے۔ اور جو حلال رزق کھاتا ہے وہ اللہ اور رسول کا بھی فرما بردار ہوتا ہے اور ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوتا ہے۔ اور جو حلال رزق کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سب سے بڑی جو دولت ہے حلال رزق کی یہ ہے کہ اللہ اور رسول اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اور جو ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ جو حرام کا پیٹ میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کرنے کا جذبہ چھین لیتا ہے۔ وہ کوشش بھی کرتا ہے نیکی کرنے کی مگر نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پیٹ میں ایک حرام لقمہ چلے گیا ہے۔ حلال لقمہ جب کھائے گا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو دل کا نور عطا فرمائے گا۔ آج ہم دیکھ لیں، معاشرے کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ جس کا حق پامال کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ جس کو دنیا میں بے عزت کیا جا رہا ہے وہ ماں باپ ہے۔ سب سے زیادہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اخبارات دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیے، سب سے زیادہ دنیا میں کسی کو رسوا کرایا جا رہا ہے تو وہ ماں باپ ہے۔ اور یہی ماں باپ جب بچے کو رزق کھلاتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں تو یہ فکر نہیں کرتے کہ حلال کھلا رہے یا حرام کھلا رہے۔ کئی ایسے ماں باپ ہیں اپنے بچے کو یہ سمجھتے ہیں کہ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھلا دینا، ہمارے بچے کو سب سے اچھے کپڑے پہنا دینا، سب سے اچھا کھانا کھلانا، سب سے اچھا کپڑا پہنانا، سب سے اچھا ان کو پانی پلانا، یہ ماں باپ کی فکر ہوتی ہے۔ یہ فکر ضروری نہیں ہے، فکر یہ ضروری ہے کہ میں حلال کھلا رہا ہوں یا حرام کھلا رہا ہوں۔ جو حرام کھلاتا ہے کبھی اس کی اولاد اس کی فرما بردار نہیں ہوگی، کیونکہ جو حرام کھاتا ہے وہ اللہ اور رسول کا فرما بردار نہیں ہوتا تو ماں باپ کا کیسے فرما بردار ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادتوں کو رد کر دیتا ہے۔ 40 دن اس کی عبادتیں قبول کی نہیں جاتی۔ ایک حرام کا لقمہ یہ اثر رکھتا ہے۔ تو سوچے جس کا گوشت ہی حرام کے کھانے سے پلا ہو، جس کا خون ہی حرام کے کھانے سے بنا ہو، اس کی کہاں سے دعائیں قبول ہوگی، کہاں سے عبادتیں قبول ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی سفر کرے، خانہ کعبہ پہنچ جائیں اور ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا کرے، جس کا کھانا حرام سے ہو، جس کا پینا حرام سے ہو، جس کا پہننا حرام سے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ آج ماں باپ رو رہے ہیں، اتنے دعائیں کر رہے اولاد کے رشتوں کو، اتنے دعائیں کر رہے بیٹیوں کو اچھا سسرال ملے، کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ ہم اپنے رزق میں تمیز نہیں کر رہے، نہ حلال میں تمیز ہے نہ ہمیں حرام میں تمیز ہے۔ کتنے گھر ہیں جس میں ہر کوئی یہ پوچھتے، ہر بیوی یہ پوچھتی ہے شوہر سے کتنا کماتے ہو؟ کسی بیوی نے یہ پوچھا ہے اپنے شوہر سے حلال کماتے ہو یا حرام کماتے ہو؟ ہم کھانوں پہ فتویٰ بڑھا لیتے ہیں، ہم جا کر مچھلی کھانا ہے، جھینگا کھانا ہے، ان کا کھانا کھا سکتے ہیں، ان کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ کبھی یہ فتویٰ لیا جو میں کما رہا ہوں مفتی صاحب یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ نہیں، ہمیں پیسہ آ رہا ہے بس ہے، حلال آن دو یا حرام آن دو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں پیسہ آنا ہے۔ یہی ہمارا حال رہا تو یہی ماحول چلتا رہے گا، ماں باپ کے حقوق پامال کرتے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں جو دنیا میں سب سے افضل ترین لوگ ہیں وہ انبیاء اکرام کی جماعت ہے۔ سب سے اللہ کے نزدیک جو خاص و خاص بندے ہیں وہ انبیاء اکرام ہے۔ اور انبیاء اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں آپ کیسے ان لوگوں نے حلال تجارت کو اپنا پیشہ بنایا تھا، ان کو کہ رزق میں کتنی فکر ہوا کرتی تھی۔ آج ہم وہ چھوڑے جا رہے ہیں، ہم بھائی بھیج دیتا ہے کھا لیتے ہیں، پڑوسی بھیجتا ہے کھا لیتے ہیں، دوست بھیجتا ہے کھا لیتے ہیں، کبھی یہ دیکھتے ہیں وہ حرام کما رہا ہے یا حلال کما رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنے حلال رزق کے لیے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کون ہے آدم علیہ السلام؟
جو دنیا میں سب سے پہلے بھیجے گئے انبیاء اکرام کو اللہ یہ اختیار دیا رہتا اگر وہ چاہے تو جنت سے ان کے لیے کھانا آئے، مگر اپنی امت کی تربیت کے لیے وہ خود اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام وقت کے بادشاہ ہے، بادشاہ دنیا کی عطا کی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے۔ آپ بھی لوہار کا کام کیا کرتے تھے، چاہے تو بادشاہ ہے کھا سکتے تھے، نہیں، میں اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو ہاتھ سے کمائی جائے اور حلال طریقے سے کمائی جائے۔ داؤد علیہ السلام محنت کر کر کھایا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بکریاں چلایا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بکریاں چلایا کرتے تھے، کبھی بکریاں نہیں چلانا ہوتا تو مزدوری کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی اٹھا کر دے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بھی تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور آپ کی تجارت اتنی پاکیزہ تجارت ہوا کرتی تھی، اتنی پاکیزہ آپ کا کاروبار ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی نقصان ہے کپڑے میں تو آپ فوراً بتا دیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ایمانداری سے کام کیا کرتے تھے کہ شہر مکہ کے دوسرے اطراف کے ملک بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، اور یہی سبب تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ تجارت کے مال میں سب سے زیادہ نفع جو پہنچاتے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری سے اپنا کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال، آپ نے ان سے نکاح کیا، اعلان نبوت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت 40 سال میں کیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال تجارت کا کام کیا، اور آپ کی تجارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے، سچے اور امانت دار مانتے، ہم مانتے نہیں تو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کر بتائے اپنے ہاتھ سے کہ محنت کرو، جو کھائیں گے اس کا اثر ہوگا بڑا۔ یہ ہم آج کوشش کرتے ہیں کہ نیکی کریں گے، ارادہ کرتے ہیں نیکی کریں گے، کئی ایسے لوگ جو الارم لگا کے سوتے ہیں کہ فجر کو اٹھنا ہے، تو یہ تو ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہمارے الارم کی وجہ سے کیوں نہیں اٹھتے؟ تو خواجہ بصری حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ تمہارا کوشش کرنا تو اسباب ہے، مگر تمہارے گناہ تمہاری نیکیوں پر اس قدر غالب آ گئے، تمہیں اب نیکی کرنے کا شعور نہیں رہا ہو، تمہارے خواہشیں نہیں رہی۔ دیکھ لے آج کئی لوگ ہوتے ہیں جنہیں الارم کی ضرورت نہیں پڑتی، کان میں اذان پڑتی ہے نیند نشار ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے گناہوں پر نیکیوں کو فوقیت دے دی، ان لوگوں کے گناہ کم ہیں نیکیاں زیادہ ہیں۔ آج ہمارے نیکیاں کم گناہ زیادہ ہو گئے، اسی وجہ سے آج ہم ہر جگہ رسوا ہوتے نظر آ رہے۔ اگر کوئی قوم سب سے زیادہ رسوا نظر آتی ہو تو مسلمان ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیتا ہے، نوکر مسلمان نظر آتے ہیں، منگنے والے مسلمان نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آسان طریقہ دیکھ لی، ہمیں محنت کرنا نہیں ہوتا ہے، محنت کریں گے تو بس یہ ہوتی ہے کوشش کہ راتوں رات امیر بن جائیں، چاہے کس کو ڈبا دے، کس کا قتل کر دے، کچھ پرواہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حلال لقمہ ہمارے پیٹوں میں جائے، والدین کے بھی اور اولاد کے بھی۔ جب یہ حلال لقمہ اندر جائے گا نا، آپ کو حلال اور حرام کی تمیز محسوس ہو جائے گی، نیکی اور گناہ کی تمیز محسوس ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کا دل آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا۔ آپ اگر کچھ غلط کریں گے، اندر سے ضمیر پکار کر اٹھے گا جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے بول کر۔ آج ہم کتنا کرتے ہیں، ماں باپ کو مار رہے ہیں، کسی کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے، کسی کا دل بول رہا نہیں ہے کہ غلط کرے، مارنا تو دور کی بات ہے، ماں باپ کا قتل کر دے رہے ہیں تو بھی ان کو برا نہیں لگ رہا ہے۔ کیوں کریں؟ یہ مر رہے نہیں تھے، وراثت تقسیم نہیں ہو رہی، اتنی تک ہمارے دل زنگ ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ آج یہی ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو قتل کر دینا، اس کے اوپر افسوس نہیں ہونا، گناہ ہونا چلیے ایک
بشری تقاضا ہے، کر دیا بندہ، غلطی میں کر دیا، غصے میں کر دیا، مگر اس پہ افسوس نہیں ہونا، یہ سب سے بڑا اللہ کے پاس گناہ ہے۔ شیطان کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ جب پوچھا گیا تو کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آدم علیہ السلام سے، اور آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تو پوچھا گیا کہ کیوں کیا؟ اے اللہ، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کون کرے گا؟ غلطی ہو گئی مجھ سے، تو جو غلطی پر اکڑ جاتا ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے، جو غلطی پر جھک جاتا ہے وہ آدم ہو جاتا ہے، یعنی آدمی ہو جاتا ہے، شیطان نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے آدم کو چن لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو غلطی مان لیتا ہے اس کی غلطی معاف بھی فرما دیتا ہے اور اسے اپنے محبوب بندوں میں چن بھی لیتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہم غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم غلطی کو نہیں مانتے، 100 بہانے بنانے کی کوشش کریں گے، غلطی کو نہیں مانیں گے۔ اس کی وجہ یہی آ رہی ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے کثرت سے استغفار پڑھے، اپنے رزق میں کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔